نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ البقرہ۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کوئی ایسی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں۔ آیت نمبر 2 پہ آ جائیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ ہم سب سورہ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ سب جانتی ہیں کہ سورہ الفاتحہ میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا، پاکی، بڑائی، بزرگی بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو دعا سنتے ہیں اور اللہ ہدایت کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور سورہ الفاتحہ قبول دعا کا ذریعہ ہے۔ سورہ الفاتحہ اور قرآن کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہدایت دے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پورے کا پورا قرآن رکھ دیتا ہے۔ ہدایت کے متلاشی ہو، پورا قرآن لے لو۔ قرآن کے تعلق میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ لا ریب فیہ، کہ اس میں شک نہ کرنا۔ آج پہلی نشست میں جب بندہ قرآن تھامتا ہے، ہدایت کا طالب بنتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اس سے ہدایت چاہتے ہو، یہ ہدایت بنے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ اس میں شک نہ کرنا۔ مشرکین مکہ شک کرتے تھے کہ ہدایت کا کلام ہی نہیں ہے، اور اعتراض کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو نعوذ باللہ گھڑ کر پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ صرف ان کو نہیں، قیامت تک سب کو کہا گیا ہے کہ شک نہ کرنا۔ قرآن میں شک کیسے؟ آج قرآن پڑھنے والوں کے دلوں میں شیطان شک کا یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اگر سارے کے سارے پر عمل کر لیا تو شاید کوئی فائدہ ہاتھ سے نکل جائے گا، شاید کوئی بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ دنیا فائدوں اور نقصانات کے، شکوک و شبہات کے، یہ سب چیزیں شیطان انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ان شکوک کو نکالنا ضروری ہے۔ تو پیاری بہنوں، آج یہ شک دلوں سے نکال دیجئے کہ قرآن پر عمل کرنے والے خسارہ اٹھائیں گے، اور قرآن پر عمل، بلکہ کیا ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے ہم فلاح پائیں گے۔ یہ شک کی دراڑ تو ایسی ہے کہ یہ قریب سے قریب اور دو رشتوں کے درمیان بھی آ جائے، دو بہنوں، ماں بیٹی، میاں بیوی کے درمیان آ جائے تو تعلق برباد ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کے طالب علم اور قرآن کا تعلق اگر شک کی دراڑ میں آ جائے تو وہ طالب علم اس قرآن پاک سے فیض حاصل نہیں کر پائے گا، ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتایا کہ ہدایت قرآن سے کس کو ملے گی؟ سب سے پہلے جو شک نہیں کرے گا، اور اب آگے کیا بتا رہے ہیں آیت نمبر 3 میں؟ کہ دوسرا وہ جو اس پر ایمان لائے گا
اور وہ جو نماز قائم کرے گا اور اس کے بعد وہ جو ہمارے دیے گئے رزق میں خرچ کرے گا۔ تو گویا یہ جنتیوں اور متقیوں کی صفات بتائی گئی ہیں۔ اس آیت میں لفظ یؤمنون یعنی وہ ایمان لاتے ہیں، اس کا مادہ حمزہ میم نون یعنی امن ہے۔ تو جو مان لیتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ ساری کی ساری کائنات اللہ کو مانتی ہے، کتنا امن ہے۔ سڑک پر لوگ ٹریفک کے لاز کو مانتے ہیں تو امن میں رہتے ہیں، گھر میں بچے ماں باپ کی مانے تو امن میں رہتے ہیں، بیوی شوہر کی مانے تو امن میں رہتی ہے۔ ایمان اور امن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، اور ماننا کیسے؟ اپنی زبان سے ماننا یا صرف دل سے ماننا؟ زبان اور دل سے ماننا بھی ایمان ہے، لیکن ایمان کا مطلب اپنے عمل سے ماننا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ مثلا ایک ماں اپنے بیٹے کو بارہا کہتی ہے، بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو۔ بیٹا ہر دفعہ بڑی فرما برداری سے کہتا ہے، اچھا امی جان پڑھ لیتا ہوں۔ ماں پھر کہتی ہے، بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو۔ بچہ پھر کہتا ہے، اچھا پیاری امی جان پڑھ لیتا ہوں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ باپ بیٹی کو کہتا ہے، بیٹی گھر سے باہر جاتے ہوئے سر کو ڈھانپ لیا کرو۔ بیٹی کیا کہتی ہے، اچھا ابا جان ڈھانپ لوں گی۔ اگلی بار باپ پھر کہتا ہے کہ بیٹی سر کو دوپٹے سے ڈھانپو۔ بچی پھر کہتی ہے، جی ابو ضرور کر لوں گی، لیکن وہ دونوں نہ تو وہ نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی یہ سر کو ڈھانپتی ہے۔ تو یہاں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ ایمان کا مطلب اپنے عمل سے ماننا ہے۔ تو یؤمنون کا مطلب آپ سب کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیں، بالغیب۔ غیب اس چیز کو کہتے ہیں جسے ہم اپنے 5 حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتے۔ مثلا دیکھنا، سننا، سونگھنا، چھونا، یہ سب حواس ہیں۔ ایمان مفصل 5 چیزوں پر مشتمل ہے، یہ سب غائب ہے۔ اللہ کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ قرآن کو تو ہم چھوتے ہیں، لیکن وحی کی کیفیت غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، آخرت غیب ہے، اور یہی امتحان ہے۔ آگے دیکھیں، یقیمون الصلاۃ کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ان میں جہاں نماز کا ذکر ہے، آپ نے دیکھا کہ نماز کو ادا کرنے کا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو آج سمجھ لیجئے کہ نماز کے قیام سے کیا مراد ہے۔ آج آپ کو یقیمون الصلاۃ کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلی بات، اکثر تفاسیر میں یقیمون الصلاۃ کا مطلب مردوں کے لیے باجماعت نماز کا اہتمام ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، اذان پکاری گئی ہے، امامت کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے مقرر کر دوں اور آگ کا انگارہ لے کر جاؤں اور ان گھروں کو جلا دوں جہاں مرد بغیر کسی عذر کے نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ یہ ہے یقیمون الصلاۃ کی تفسیر اس حدیث کی روح سے۔ یقیمون الصلاۃ میں اور کیا کیا آ جاتا ہے؟ نمازوں کا انتظار، اپنے وقت کی پلاننگ، اذان کا انتظار، اذان کا جواب، اذان کے بعد کے مسنون کلمات کا اہتمام، پھر اس کے بعد بنا سنوار کر وضو کرنا، نماز کا ساتر لباس پہننا، پاک صاف ستھری جگہ کا اہتمام کرنا، قبلہ رو ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سنت کے مطابق نماز ادا کرنا، نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قائم رکھنا، دل، ہاتھ، پاؤں سب اپنی جگہ قائم رکھنا۔ ہاتھ اور پاؤں یہاں اور دل کہیں اور ہے، یہ اقیم الصلاۃ ہے کہ اپنے دل کو آپ نے کہیں اور نہیں رکھنا بلکہ ہر چیز اپنی اس وقت پر موجود ہو۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد نماز کا قیام کیا ہے کہ جو لباس نماز نے سکھایا وہ لباس قائم رکھنا، جو پابندی وقت سکھائی
جو اللہ کے آگے جھک جانے کا طریقہ سکھایا، جو نماز نے عاجزی سکھائی، جو نماز نے ضبط نگاہ، ضبط لباس، ضبط نفس سکھایا، اس پر قائم رہنا، جو نماز میں وعدے کیے ان وعدوں پر قائم رہنا۔ اور پھر مزید نماز کا قیام یہ ہے کہ صرف یہی نہیں، اپنے ماتحتوں، اپنے زیر دستوں اور اپنے انڈر تمام کام کرنے والوں کی نماز کی فکر اور اہتمام کرنا، یہ ہے اقیم الصلاۃ۔ آیت نمبر 4 پہ آ جائیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس میں دیکھیں من قبلک سے کیا مراد ہے کہ صرف اپنے نبی اور الہامی کتاب پر ہی نہیں بلکہ تمام نبیوں اور الہامی کتابوں کو ماننا ضروری ہے۔ مومن وسیع النظر ہوتا ہے اور یہی فلاح کا نسخہ ہے۔ اب یہاں رک کر ہم تھوڑا متقیوں کی صفات جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں انہیں ذرا دہرا لیتے ہیں۔ کیا کیا ہم نے پڑھا؟ متقی کون ہے؟ جو قرآن پر شک نہیں کرتے، ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور سب رسولوں اور الہامی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جی اب آ جائیے آیت نمبر 5 پہ۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 پہ آ جائیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ان الذین کفروا کا کیا مطلب ہے؟ کفروا کا مطلب ہے انکار کرنا، کافر ٹو ریفیوز، یہ ایمان کا مخالف اور متضاد ہے۔ ایمان کا مطلب ہے ماننا اور کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، دونوں حالتیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، ایمان ہوگا تو کفر نہیں ہوگا اور اگر کفر ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ اب کافر کون ہے؟ عموماً ہم ہندوؤں کو، سکھوں کو، بدھ متوں کو کافر کہتے ہیں، سورج چاند تاروں کو پوجنے والوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ ہاں بالکل وہ کافر ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کفر کی حقیقت بہت وسیع ہے۔ کفر کی مختلف حقیقتیں ہیں۔ وہ شخص جو اللہ، رسولوں، کتابوں، کسی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ وہ بھی کافر ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مانتا ہے۔ وہ بھی کافر ہے جو اللہ، نبیوں اور کتاب کو تو مانتا ہے لیکن اس سے جڑنے کا انکار کرتا ہے۔ وہ بھی کافر ہے جو اللہ، نبیوں، کتابوں اور فرشتوں کو مانتا ہے، جڑتا بھی ہے لیکن جڑنے کے بعد جو پڑھتا ہے اس کو ماننے سے، عمل کرنے سے انکار کرتا ہے کہ کہاں لکھا ہے پردہ کرنا ہے، کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، کہاں لکھا ہے کہ سود حرام ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور شکل کہ سب کو مانتا ہے، قرآن کے احکامات کو بھی مانتا ہے لیکن عمل کا انکار کرتا ہے، اپنی ذات میں عمل کا انکار کرتا ہے، یہ سب کفر ہے۔ آیت نمبر 7 پہ آ جائیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔
ختمہ یعنی یہ مہر، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقع اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 8 پہ آ جائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں پر بِمُؤْمِنِينَ، یہاں پر اللہ ایک ایسی کیٹیگری کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو ایمان کا اعلان تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اب قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 9 پہ آ جائیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 میں دیکھیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جی تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ کیوں ان کا ایمان قابل قبول نہیں، کہ ان کو ایک بیماری ہے۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، ایک بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ یہ بیماری ہے نفاق کی بیماری۔ قرآن اس بیماری کو کیا کہتا ہے؟ اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب۔ پیاری بہنوں، بیماری سے ہم سب ڈرتے ہیں، بیماری کے نام سے لرزتے ہیں، اور جب کسی کو ہو جائے تو وہ اس کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تو وہ بیماری ہے جس کے لیے اللہ عذاب علیم کہہ رہا ہے۔ اس بیماری اور اس کا علاج بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ عذاب علیم کا کیا مطلب ہے، یہ کیا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 145 میں دیکھیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 140 میں دیکھیں، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی کچھ؟ کیا بتایا جا رہا ہے کہ کافروں سے پہلے منافقوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اب یہاں پر ہم سب کے لیے منافقوں کی صفات کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہم میں منافقوں کی کوئی صفت موجود ہے تو ہم فوراً اس کو
خود سے دور کریں اور خود کو اس انجام سے بچائیں۔ نفاق کی بیماری کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دل کی بیماری ہے۔ نفاق کا بیج دل میں پڑتا ہے، وہاں جڑ پکڑتا ہے اور پھر یہ نفاق دل سے سارے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ دل میں جڑ، پھر اس کے بعد سارے جسم میں منتقلی، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دل، زبان، نگاہ، جسم کے سارے اعضاء، اور پھر وہ جسم کیا بن جاتا ہے؟ منافق کا جسم بن جاتا ہے۔ تو گویا یہ بیماری دل کی بیماری ہے اور یہ کینسر کی طرح پھیلتی ہے، اور اس کے بعد یہ بیماری وبائی مرض ہے، چھوت چھات کی بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ اس لیے پورے قرآن میں نفاق کی علامتیں بتائی گئی ہیں، اور اس لیے قرآن میں گاہے بگاہے سورہ منافقون تک لگاتار منافقوں کی صفات پڑھیں گے، اور ان کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پڑھ کر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اور خود کو اور اپنی اولادوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اس سے بچائیں۔ اب سب سے پہلی صفت کیا بتائی جا رہی ہے یہاں منافقوں کی؟ بما کانوا یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی نشانی کہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے، اور جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے۔ اب چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اگر یہ ساری کوالٹیز اس میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پکا منافق ہے، جب تک کہ انہیں چھوڑ نہیں دیتا۔ آیت نمبر 11 پہ آ جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ تفسدو یعنی تم فساد نہ کرو۔ اب یہ فساد کیا ہے؟ یعنی جتنی طاقت، عہدہ اقتدار ہے، حاکم ہے تو ملک میں، صاحب اقتدار ہے تو معاشرے میں، اور ایک خاتون ہے تو وہ گھر میں کرتی ہے، جتنا دائرہ رسوخ ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ ایک بڑی عمر کی خاتون ہے، تہجد گزار ہے، سارا دن تسبیح پڑھتی ہے، لیکن بہو اور بیٹے کے درمیان لڑائی کرواتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کا رنگ ہے۔ ایک خاتون جو مدرسہ قرآن ہے، مدرس قرآن پڑھتی پڑھاتی ہے، دورہ قرآن کرواتی ہے، لیکن گھر جا کر اپنے شوہر کو اس کی ماں، بہن یا بھائی سے لڑواتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کا رنگ ہے، یعنی وہ فساد کروا رہی ہے۔ آیت نمبر 13 پہ آ جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یہاں پر وہ لوگ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقتوں اور خطرات میں مبتلا کر رہے تھے۔ ان کی رائے میں یہ سراسر احمقانہ فعل تھا کہ محض حق اور راستی کی خاطر تمام ملک کی دشمنی مول لے لی جائے۔ ان کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی حق اور باطل کی بحث میں نہ پڑے بلکہ ہر معاملے میں صرف اپنے مفاد کو دیکھے۔ آگے آ جائیں آیت نمبر 14۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔
اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جاتے ہیں۔ شیطان عربی زبان میں سرکش کو کہتے ہیں۔ انسان اور جن دونوں کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے، اگرچہ قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر شیاطین جن کے لیے آیا ہے، لیکن بعض مقامات پر شیطان صرف انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں شیطان سے انسان مراد ہیں اور کہاں جن۔ اس مقام پر شیاطین کا لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں پیش تھے، اور جن کو منافقین کہا جا رہا ہے۔ جی آج یہاں تک مارک کر لیں، آیت نمبر 15 تک۔ جتنا آپ نے آج سنا اس کو اچھا سا ریوائز کریں، نوٹس بنائیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آیت نمبر 16 سے شروع کریں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین ثم آمین۔